تحصیل علم کی فرضیت اور اس کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ نے علماء ربانی کی صفت میں ارشاد فرمایا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، در حقیقت بندگان خدا میں سے علماء ہی خدا کا خوف رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر تحصیل علم فرض ہے، نیز فرمایا علم حاصل کرو اگرچہ دور دراز مقام چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ اے طالب حق، تمہیں علم ہونا چاہیے کہ علم کی کوئی حد و غایت نہیں ہے اور ہماری زندگانی محدود و مختصر ہے، اسی وجہ سے ہر شخص پر تمام علوم کا حصول فرض قرار نہیں دیا گیا، جیسے علم نجوم، علم حساب اور نادر و عجیب صنائع وغیرہ، لیکن اس میں اتنا سیکھنا جتنا شریعت سے متعلق ہے ضروری ہے۔ مثلا نجوم سے اتنا سیکھنا جس سے دن اور رات کے اوقات، جن سے نماز روزے کی ادائیگی کا طریقہ درست ہو جائے، یہ لازم ہے۔ اسی طرح علم طب ہے جس سے ایام و عدت جان سکے، اور علم حساب ہے اس سے جس قدر فرائض یعنی میراث وغیرہ کی تقسیم ہو سکے۔ غرض کے عمل کے لیے جس قدر علم کی ضرورت ہے اس کا حاصل کرنا فرض و لازم ہے۔ لیکن ایسے علوم جو کسی کو نفع نہ پہنچا سکے، اللہ تعالیٰ نے ایسے علوم کے تحصیل کی مذمت فرمائی ہے۔ ارشاد ہے وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، وہ ان باتوں کو سیکھتے ہیں جو ان کو ضرر پہنچائیں اور انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے بے فائدہ علم سے پناہ مانگی ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اے خدا میں پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ پہنچائے۔ یاد رکھو علم کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے، تھوڑے سے علم کے لیے بہت زیادہ عمل درکار ہے، دونوں باہم لازم و ملزوم ہیں، لہٰذا علم کے ساتھ عمل ہمیشہ پیوست رہنا چاہیے۔ اسی طرح بغیر علم کے عمل رائے گاں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بے علم عبادت گزار اس گدھے کے مانند ہے جو آٹے کی چکی سے بندھا ہوا ہے۔ چکی سے بندھا ہوا گدھا اگرچہ دوڑتا، بھاگتا اور چلتا رہتا ہے، لیکن وہ اپنے ہی محور میں گھومتا رہتا ہے اور کوئی مسافت طے نہیں کر پاتا۔ میں نے عام لوگوں کے ایک گروہ کو دیکھا ہے کہ وہ علم کو عمل پر فضیلت دیتے ہیں، اور ایسا گروہ بھی دیکھا ہے کہ وہ عمل کو علم پر فوقیت دیتا ہے، حالانکہ ان دونوں گروہوں کے نظریے باطل ہیں، اس لیے کہ بغیر علم کے عمل کو حقیقت میں عمل کہا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ عامل جبھی عمل کرتا ہے جب کہ پہلے اسے کسی چیز کا علم ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ بندہ کو علم ہوتا ہے جس سے وہ عمل کرنے کے ذریعے اجر و ثواب کا مستحق قرار پاتا ہے۔ سمجھنا یوں چاہیے کہ نماز ایک عمل ہے، جب تک بندہ کو پہلے طہارت کے ارکان کا علم نہ ہو، اسی طرح پانی کی شناخت کا علم نہ ہو، قبلہ کی سمت کا علم نہ ہو، کیفیت نیت کا علم نہ ہو، نماز کے وقت کا علم نہ ہو اور ارکان نماز کا علم نہ ہو، تو وہ نماز کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ لہٰذا جب بغیر علم کے عمل سے بندہ بے علم ہو جاتا ہے تو جاہل کو اسے کیسے جدا کر سکتے ہیں؟ اسی طرح اس گروہ کا حال ہے جو علم کو عمل پر فضیلت دیتا ہے، یہ نظریہ بھی باطل ہے، کیونکہ عمل کے بغیر علم کچھ کام نہ آئے گا۔ ارشاد ہے نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، اہل کتاب کے گروہ نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا ہے، یعنی وہ کتاب پر عمل نہیں کرتے، گویا وہ لوگ جانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ بے علم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں عالم بے عمل کو علماء کے زمرے میں شمولیت کی نفی فرمائی ہے، اس لیے کہ سیکھنا، یاد کرنا، محفوظ کرنا، یہ سب بھی تو عمل ہی کے قبیل سے ہیں، اور اسی عمل کے ذریعے ہی تو بندہ مستحق ثواب ہوتا ہے۔ اگر عالم کا علم اس کے اپنے کسب و فعل سے نہ ہو تو وہ بھلا کسی ثواب کا کیسے حقدار ہو سکتا ہے؟ ایسی باتیں وہی لوگ بناتے ہیں جو مخلوق میں دنیاوی عزت و منزلت اور جاہ و حشمت کی خاطر علم حاصل کرتے ہیں۔ در حقیقت نفس علم سے انہیں کوئی لگاؤ اور سروکار نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ یقیناً علم سے بے بہرا ہیں، کیونکہ وہ علم کو عمل سے جدا کرتے ہیں۔ وہ نہ تو علم کی قدر ہی جانتے ہیں اور نہ عمل سے واقف ہیں۔ بعض جاہل تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو کال ہے، یعنی علم کی باتیں، ہمیں علم نہیں چاہیے بلکہ حال یعنی عمل چاہیے۔ یا کوئی اور نادان یوں کہہ گزرتا ہے کہ عمل کی کیا ضرورت ہے، ہمیں صرف علم ہی کافی ہے، حالانکہ جس طرح عمل کے بغیر علم کا فائدہ نہیں پہنچتا، اسی طرح علم کے بغیر
عمل بھی سود مند نہیں ہے۔ یہ دونوں نظریے باطل ہیں اور در حقیقت علم و عمل دونوں ہی لازم و ملزوم ہیں۔ حضرت ابراہیم ادہم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے راستے میں ایک پتھر پڑا دیکھا، اس پر لکھا تھا کہ مجھے پلٹ کر دیکھو۔ جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو اس پر لکھا تھا جب تم اپنے علم پر عمل نہیں کرتے تو اس کی تلاش کیوں کرتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب تم علم پر عمل نہیں کر سکے تو اب یہ محال ہے کہ جن باتوں کا ابھی علم نہیں ہوا اس کو تم طلب کر سکو، لہٰذا پہلے اپنے علم پر عمل کرو تاکہ اس کے بعد اس کی برکت سے دیگر علم کی راہیں تم پر کھل جائیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علماء کی ہمت درایت یعنی غور و خوض کرنے میں ہے اور ناسمجھوں کی ہمت روایت یعنی نقل کرنے میں ہے۔ لیکن وہ شخص جو علم کو دنیاوی عزت و جاہ کی غرض سے حاصل کرتا ہے در حقیقت عالم کہلانے کا مستحق ہی نہیں، کیونکہ دنیاوی عزت و جاہ و حشمت کی خواہش کرنا بجائے خود ایک جہالت ہے۔ اس لیے علم بذات خود بلند مرتبہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی مرتبہ ہے ہی نہیں۔ جب وہ اس ظاہری علم کے مرتبہ سے ہی نادان ہے تو وہ بھلا ربانی لطائف و اسرار کو کیسے جان سکے گا۔ علم کی اقسام۔ اے طالب حق، یاد رکھو کہ علم دو قسم کے ہیں، ایک علم اللہ تعالیٰ کا ہے اور دوسرا علم مخلوق کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم اس کی صفت ہے جو اس کے ساتھ قائم ہے اور اس کی کسی صفت کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے، اس کا علم موجود و معدوم سب پر حاوی ہے، اور ہمارا علم یعنی مخلوق کا علم ہماری صفت ہے جو خدا کی عطا کردہ ہے اور ہمارے ساتھ قائم ہے۔ مخلوق کی تمام صفتیں متناہی اور محدود ہوتی ہیں، مخلوق کا علم بمقابلہ علم الہی کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتا، کیونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، جس قدر تمہیں علم کا حصہ دیا گیا ہے در حقیقت وہ بہت قلیل ہے۔ غرضے کے علم اوصاف مدح میں سے ہے اور اس کی تعریف معلوم کو گھیرنا اور معلوم کا اظہار و بیان ہے، لیکن سب سے بہترین تعریف یہ ہے کہ علم ایسی صفت ہے جس کے ذریعے جاہل عالم بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ محیط بالکافرین، اللہ کا علم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ نیز ارشاد ہے واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم اس کی ذاتی صفت ہے، وہ ہر معدوم و موجود کو جانتا ہے، اس میں نہ کوئی مخلوق شریک ہے اور نہ اس کا علم منقسم ہو سکتا ہے اور نہ اس سے جدا ہو سکتا ہے۔ اس کے علم پر دلیل اس کے فعل کا مرتب ہونا ہے، یعنی بحکم فاعل فعل کا اقتضا کرنا ہے۔ اس کا علم اسرار کے ساتھ لاحق اور اظہار کے ساتھ محیط ہے۔ طالب حق کو چاہیے کہ خدا کے مشاہدے میں عمل کرے، مطلب یہ کہ بندہ اعتقاد رکھے کہ وہ خدا کے علم میں ہے اور وہ اس کے افعال کو ملاحظہ فرما رہا ہے۔ معائنہ الہی کی ایک مثال۔ بصرہ میں ایک رئیس تھا، ایک دن وہ اپنے باغ میں گیا تو باغبان کی بیوی کے حسن و جمال پر اس کی نظر پڑ گئی۔ رئیس نے اس کے شوہر کو کسی بہانے باہر بھیج دیا اور عورت سے کہا دروازے بند کر دو۔ عورت نے آ کر کہا میں نے مکان کے تمام دروازے تو بند کر دیے ہیں لیکن ایک دروازہ میں بند نہیں کر سکتی۔ رئیس نے پوچھا وہ کون سا دروازہ؟ عورت نے کہا وہ دروازہ جو ہمارے اور خدا کے درمیان کا ہے۔ رئیس شرمندہ اور پشیمان ہو کر توبہ و استغفار کرنے لگا۔ حضرت حاتم الاسم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سے مجھے 4 باتوں کا علم حاصل ہوا ہے میں عالم کے تمام علوم سے بے پرواہ ہو گیا ہوں۔ لوگوں نے دریافت کیا حضرت وہ کون سی 4 باتیں ہیں؟ انہوں نے فرمایا ایک یہ کہ میں نے جان لیا ہے کہ میرا رزق مقدر ہو چکا ہے جس میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی، لہذا زیادہ خواہش سے بے نیاز ہو گیا ہوں۔ اور دوسری یہ کہ میں نے جان لیا ہے کہ خدا کا مجھ پر حق ہے جسے میرے سوا کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا، لہذا میں اس کی ادائیگی میں مشغول ہو گیا ہوں۔ اور تیسری یہ کہ میرا کوئی طالب ہے، یعنی موت میری خواستگار ہے، میری چاہنے والی ہے جس سے میں راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا، لہذا میں نے اسے پہچان لیا ہے۔ اور چوتھی یہ کہ میں نے جان لیا ہے کہ میرا کوئی مالک ہے جو ہمہ وقت مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس سے شرم کرتا ہوں اور نافرمانیوں سے باز رہتا ہوں۔ اور بندہ جب اس سے باخبر ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے تو وہ کوئی کام ایسا نہیں کرتا جس کی وجہ سے قیامت کے دن اسے شرمسار ہونا پڑے۔ فرضیت علوم۔ ہر شخص پر لازم ہے کہ احکام الہی اور معرفت ربانی کے علم کے حصول میں مشغول رہے۔
بندے کا علم وقت کے ساتھ فرض کیا گیا ہے، یعنی جس وقت جس علم کی ضرورت ہو، خواہ ظاہر میں ہو یا باطن میں، اس کا حاصل کرنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ اس علم کے دو حصے ہیں، ایک کا نام علم اصول ہے اور دوسرے کا نام علم فروع۔ ظاہر علم اصول میں کلمہ شہادت یعنی لا الہ الا اللہ و اشہد ان سیدنا محمدن عبدہ و رسولہ، اور باطن علم اصول میں تحقیق معرفت یعنی حق تعالی کی معرفت میں کوشش کرنا ہے، اور ظاہر علم فروع میں لوگوں سے حسن معاملہ، اور باطن علم فروع میں نیت کا صحیح اور درست رکھنا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کا قیام بغیر دوسرے کے محال اور ناممکن ہے، اس لیے کہ ظاہر حال باطنی حقیقت کے بغیر نفاق ہے، اسی طرح باطن بغیر ظاہر کے بے دینی ہے۔ ظاہر شریعت بغیر باطن کے ناقص و نامکمل ہے، اور باطن بغیر ظاہر کے بے دینی ہے۔ ظاہر شریعت بغیر باطن کے ناقص اور نامکمل ہے، اور باطن بغیر ظاہر کے ہوا اور ہوس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ علم حقیقت کے ارکان۔ علم حقیقت یعنی باطن کے علم اصول کے 3 رکن ہیں۔ نمبر 1، ذات باری تعالی اور اس کی وحدانیت اور اس کے غیر سے مشابہت کی تنزیہ و نفی کا علم۔ نمبر 2، صفات باری تعالی اور اس کے احکام کا علم۔ نمبر 3، افعال باری تعالی یعنی تقدیر الہی اور اس کی حکمت کا علم۔ علم شریعت کے اراکین کچھ اس طرح سے ہیں۔ علم شریعت یعنی ظاہر علم اصول کے بھی 3 ہی رکن ہیں۔ نمبر 1، کتاب یعنی قرآن کریم۔ نمبر 2، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی سنت۔ نمبر 3، اجماع امت۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس کے افعال کے اسباب کے علم میں خود اسی کا ارشاد دلیل و برہان ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو یقیناً اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ظِلٍّ، کیا تم نے اپنے رب کی قدرت کی طرف نظر نہیں کی کہ اس نے سائے کو کیسا دراز کیا؟ پھر ارشاد ہوتا ہے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا اونٹ کی طرف نظر نہیں کرتے کہ کیسا پیدا کیا گیا ہے؟ اس قسم کی بکثرت آیات قرآنیہ ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے افعال پر غور و فکر کرنے سے اس کی صفات فاعلیہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا رب ہے، اور یہ کہ میں اس کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے گوشت اور اس کے خون کو آگ پر حرام کر دیا ہے۔ ذات باری تعالیٰ کے علم کی شرط یہ ہے کہ ہر عاقل و بالغ یہ اعتقاد رکھے کہ حق تعالیٰ موجود، اپنی ذات میں قدیم، بے حد و حدود ہے، اس کا کوئی مکان اور جہت نہیں ہے، اس کی ذات کے لیے نہ تغیر و تبدل ہے اور نہ اس کا کوئی مکان اور جہت ہے، اس کی ذات کے لیے تغیر و تبدل ہے اور نہ کسی آفت کا صدور، کوئی مخلوق اس کی مانند نہیں اور نہ اس کے بیوی بچے ہیں، تمہاری عقل و خیال میں جو صورت و شبیہ آئے وہ اس کی پیدا کردہ ہے، سب کا وہی خالق ہے، وہی باقی ہے۔ ارشاد ہے، لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کوئی شے اس کی مثال نہیں، وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ صفات باری تعالیٰ کے علم کی شرط یہ ہے کہ عاقل و بالغ یہ اعتقاد رکھے کہ اس کی تمام صفتیں اسی کے ساتھ ہیں، مطلب یہ کہ اس کی صفتیں نہ تو اس کی ذات ہیں اور نہ اس کا غیر، وہ اپنی صفات کے ساتھ دائم ہے، جیسے علم قدرت، ارادہ سمع، بصر کلام اور بقا وغیرہ۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہی سینوں کے بھید جاننے والا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے، وہو السمیع البصیر، وہی سننے دیکھنے والا ہے، فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کرتا ہے، هو الحی لا الہ الا ہو، وہی زندہ و باقی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، قولہ الحق ولہ الملک، اس کا کلام سچا ہے اور حکومت اسی کی ہے۔ علم افعال باری تعالیٰ کے اسباب میں یہ ہے کہ بندہ اعتقاد رکھے کہ تمام مخلوق اور جو کچھ اس کائنات میں ہے سب کا پیدا کرنے والا اور ان کی تدبیر فرمانے والا وہی ہے۔ ارشاد حق تعالیٰ ہے،
اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور ان سب کو جسے تم عملی جامہ پہناتے ہو. یہ جہان ناپید و معدوم تھا، اسی کی تخلیق سے وجود میں آیا. اسی نے ہر خیر و شر، نیک و بد کی تقدیر فرمائی، اور وہی ہر نفع و نقصان کا پیدا کرنے والا ہے. جیسا کہ فرمایا اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر شے کا خالق ہے. احکام شریعت کے اسبات کی دلیل یہ ہے کہ بندہ اعتقاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری جانب معجزات اور خارق عادات کے ساتھ خدا کے بکثرت رسول مبعوث ہوئے ہیں، اور ہمارے رسول احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خدا کے برحق رسول ہیں. آپ کے معجزات بہت ہیں، اور آپ نے جو بھی غیب و ظاہر کی باتیں بیان فرمائی ہیں سب حق ہیں. شریعت اسلامیہ کا پہلا رکن کلام مجید ہے. اس کے بارے میں حق تعالی فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. یہ رسول جو تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس سے روکیں اس سے باز رہو. اور تیسرا رکن اجماع امت ہے. اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے میری امت گمراہی پر کبھی جمع نہ ہوگی، تم بڑی جماعت کے ساتھ رہو. اس طرح حقیقت کے احکام بھی بکثرت ہیں. اگر ان سب کو کوئی یکجا کر کے لکھنا چاہے تو ناممکن ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے لطائف و اسرار کی کوئی انتہا نہیں ہے. یاد رکھنا چاہیے کہ ملحد اور بے دینوں کا ایک گروہ سوفسطائیہ ہے، اللہ کی لعنت ان پر. ان کا مذہب یہ ہے کہ کسی قسم کا علم درست نہیں ہے، اور علم بجائے خود کوئی شے نہیں ہے. اس کے جواب میں ہم ان سے دریافت کرتے ہیں کہ تم بتاؤ کہ یہ جو تم نے جانا ہے کہ کسی چیز کا علم درست نہیں ہے، یہ بات بھی اپنی جگہ صحیح ہے یا نہیں؟ اگر یہ جواب دو کہ یہ بات صحیح ہے تو تم نے خود علم کا اقرار کر لیا، اور اگر یہ کہو کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے تو جو چیز بجائے خود صحیح اور درست نہ ہو اس سے محاسبہ کرنا محال ہے. ایسے شخص سے بات کرنا بھی دانائی نہیں ہے. بے دینوں کا وہ گروہ جو اس نظریہ پر باتیں کرتا اور خیال رکھتا ہے کہ ہمارا علم کسی چیز میں صحیح نہیں ہے، لہذا ہر چیز کے علم کو ترک کرنا اس کے ثابت کرنے سے زیادہ کامل ہے، تو ان کا پھر یہ نظریہ، ان کا خیال ان کی حماقت و جہالت پر مبنی ہے. اس لیے کہ علم کا ترک کرنا دو باتوں سے خالی نہیں، یا تو وہ کسی علم سے ہوگا یا وہ جہل و نادانی سے. اگر کسی علم سے ترک کیا جائے تو علم نہ کسی علم کی نفی کرتا ہے اور نہ ضد اور مقابلہ میں آتا ہے، لہذا علم کے ذریعے علم کی نفی اور ترک کرنا محال کام ہے. لا محالہ کسی علم کا ترک جہل و نادانی ہی سے ہوگا. اگر یہ صحیح ہے تو اس سے علم کی نفی سراپا جہل ہے، اور اس کا ترک کرنا سراسر حماقت اور جہالت ہے، کیونکہ جہالت قابل مذمت اور کبیح صفت ہے، اور یہ کہ جہالت کرینہ کفر و باطل ہے. حق کو جہل سے کوئی علاقہ نہیں ہے. یہ تمام باتیں مشائخ طریقت کے برخلاف ہیں. جب عوام ان کی احمقانہ باتیں سنیں گے تو ان کو یہ کہنے کی جرت ہوگی کہ تمام اہل حق اور صاحبان تصوف کا یہی مذہب ہے اور یہی ان کا عقیدہ ہے. اس طرح عوام کا اعتقاد متزلزل اور براگندہ ہو جائے گا، اور حق و باطل میں تمیز کی صلاحیت جاتی رہے گی. لہٰذا ان کی باتوں کو خدا کے حوالے کرتے ہیں تاکہ ملحد اور بے دین اپنی گمراہی میں بھٹکتے رہیں. اگر دین حق انہیں قابو میں لے کر ان کی گردن پکڑتا تو ان کی حالت اس سے بہتر ہوتی، اور وہ دین کی رعایت کے حکم کو ہاتھ سے نہ چھوڑتے، محبوبان خدا کو ناپسند و مکروہ نہ کہتے، اور اپنی حالت کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے. ملحدوں کا یہ گروہ جو ضد اور اصرار میں مبتلا ہے، اگر دین کے حسن و جمال کے ذریعے اپنی آفتوں سے رستگاری پاتا اور عزت و منزلت کے سائے میں اپنی زندگی گزارتا، اور اہل حق کے ساتھ مقابلہ و مجادلہ سے پیش نہ آتا، اور ان کی عزت و کرامت کو پامال نہ کرتا، تو ان کے لیے یہ کتنا اچھا ہوتا. فقیر علی بن عثمان حجویری لکھتا ہے کہ مجھے ایک ایسے شخص سے بحث کا اتفاق ہوا جسے لوگ علم سے منسوب کر کے اہل علم خیال کرتے تھے، حالانکہ وہ رونت و تکبر کی کلاہ کا نام علم، اور نفسانی پیروی کا نام سنت، اور شیطان کی موافقت کا نام آئمہ کی سیرت رکھے ہوئے تھا. اثنائے بحث میں اس نے کہا ملحدین کے 12 گروہ ہیں، ان میں سے ایک گروہ صوفیاء کا ہے. میں نے جواب میں کہا اگر ایک گروہ اہل تصوف کا ہے تو باقی 11 گروہ تم میں سے ہوں گے، مگر ایک گروہ خود کو تم میں سے 11 گروہوں کے مقابلے میں خوب اچھے طریقے سے محفوظ رکھ سکتا ہے. یہ تمام آفت اور فساد موجودہ زمانے کی خرابی کا نتیجہ اور پیداوار ہے. بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے اولیاء اور دوستوں کی ایک جماعت کو مخلوق سے چھپا کر رکھا ہے، اور خلق کو ان کی خاطر ان سے جدا رکھا ہے. شیخ المشائخ
حضرت علی بن بندار سیرنی علیہ رحمہ نے کیا خوب فرمایا ہے، دلوں کا فساد زمانے اور اہل زمانہ کے فساد کے اعتبار پر ہے۔ ہم مشائخ طریقت کے فیصلہ کن اقوال پیش کرتے ہیں تاکہ تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ صوفیاء کرام پر اللہ تعالیٰ کی کیسی صادق اور سچی عنایتیں نہیں ہیں، اور ان کے منکرین کیسے خائب و خاسر ہوئے ہیں۔ وباللہ التوفیق۔ حضرت محمد بن فضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علوم تین طرح کے ہیں: علم من اللہ، علم مع اللہ، علم باللہ۔ اسی کو علم معرفت کہتے ہیں، کیونکہ تمام انبیاء و اولیاء نے اسی سے اللہ تعالیٰ کی معرفت پائی ہے۔ جب تک انہیں اس کی معرفت نہ ہوئی منزل عرفان حاصل نہ ہوئی، اس لیے کہ محض کوشش و محنت کے ذریعے حصول معرفت اور ذات حق کے عرفان کے لیے منقطع ہے، کیونکہ بندہ کا علم معرفت ذات حق کی علت نہیں بن سکتا۔ در حقیقت معرفت الہی کی علت اللہ تعالیٰ ہی کی ہدایت اور اس کی عنایت ہے۔ علم من اللہ کا نام علم شریعت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف احکام نازل کر کے اس کی ادائی ہم پر لازم قرار دی ہے۔ علم مع اللہ کا نام علم مقامات، علم طریق حق اور اولیاء کرام کے درجات کا بیان ہے، لہٰذا اس کی معرفت شریعت کی پیروی کے بغیر صحیح نہیں ہوتی۔ اسی طرح شریعت کی پیروی اظہار مقامات کے بغیر درست نہیں ہے۔ حضرت ابو علی سقفی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جہالت اور تاریکی کے مقابلے میں علم دل کی زندگی اور آنکھوں کا نور ہے۔ مطلب یہ کہ جہالت کے خاتمے سے دل کی حیات اور کفر کی تاریکی دور ہونے سے آنکھوں کی روشنی یقینی ہے۔ جس کو معرفت کا علم نہیں، اس کا دل جہالت سے آباد ہے، اور جس کو شریعت کا علم نہیں، اس کا دل نادانی کا مریض ہے۔ پس کافروں کے دل مردہ ہیں، کیونکہ وہ خدا کی معرفت سے بے بہرا ہیں۔ اہل غفلت کا دل بیمار ہے، کیونکہ وہ اللہ کے فرمان سے بہت دور ہیں۔ حضرت ابو وراق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے صرف علم کلام پر اکتفا کیا اور زہد نہ کیا، وہ زندیق ہے، اور جس نے علم فقہ پر قناعت کی اور تقوی اختیار نہ کیا تو وہ فاسق ہے۔ ان کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے صرف توحید کی عبارتوں کا ہی علم اختیار کیا اور زہد نہ کیا، وہ زندیق بن جاتا ہے، اور جس نے بغیر پرہیزگاری کے علم فقہ اور شریعت کو پسند کیا، وہ فاسق و فاجر بن جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ بغیر درستگی معاملہ و مجاہدہ مجرد توحید جبر ہے، اور ایسا معاہد قول میں جبری اور فعل میں قدری کہلائے گا، جب تک قدر و جبر کے درمیان صحیح راہ اختیار نہ کیا جائے۔ یہ قول بھی حقیقتاً انہی بزرگ کا ہے۔ ایک اور جگہ بیان فرماتے ہیں، توحید کا مقام پست اور قدر سے اونچا ہے، لہذا جس نے علم توحید کو درستگی معاملہ کے بغیر محض اس کی عبارتوں کو اختیار کیا اور اس کی ضد اور نفی کی طرف متوجہ نہ ہوا، زہد کی روش پر نہ چلا، وہ زندیق ہو جاتا ہے۔ علم فقہ یعنی شریعت کی احتیاط کا نام تقوی ہے۔ جو اسے بغیر ورع اور تقوی کے پسند کرتا ہے، رخصت و تعویل اور تعلق و شبہات کے درپے ہو کر مجتہدین عظام کے مذہب سے نکل جاتا ہے۔ وہ جلد ہی بآسانی فسق کے گڑھے میں گر پڑتا ہے۔ ان باتوں کا ظہور بربنائے غفلت ہوتا ہے۔ شیخ المشائخ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب ارشاد فرمایا ہے، تین قسم کے لوگوں کی صحبت سے بچو، ایک غافل علماء سے، دوسرے مداہنت کرنے والے فقراء سے، اور تیسرے جاہل صوفیاء سے۔ غافل علماء وہ ہیں جنہوں نے دنیا کو اپنے دل کا قبلہ بنا رکھا ہے، شریعت میں آسانی کے متلاشی رہتے ہیں، بادشاہوں کی پرستش کرتے اور ظالموں کا دامن پکڑتے ہیں، ان کے دروازوں کا طواف کرتے ہیں، خلق میں عزت و جاہ کو اپنی محراب گردانتے ہیں، اپنے غرور و تکبر اور اپنی خود پسندی پر فریفتہ ہوتے ہیں، دانستہ اپنی باتوں میں رکت و سوز پیدا کرتے ہیں، آئمہ و پیشواؤں کے بارے میں زبان تان دراز کرتے ہیں، بزرگان کی تحقیر کرتے ہیں اور ان پر زیادتی کرتے ہیں۔ اگر ان کے ترازو کے پلڑے میں دو جہان کی نعمتیں رکھ دو، تب بھی وہ اپنی مذموم حرکتوں سے باز نہ آئیں گے۔ کینہ و حسد کو انہوں نے اپنا شعار مذہب قرار دے دیا ہے۔ بھلا ان باتوں کا علم سے کیا تعلق؟ علم تو ایسی صفت ہے جس سے جہالت اور نادانی کی باتیں ارباب علم کے دلوں سے فنا ہو جاتی ہیں۔ اور مداہنت کرنے والے فقراء وہ ہیں جو ہر کام اپنی خواہش کے مطابق کرتے ہیں، اگرچہ وہ باطل ہی کیوں نہ ہو۔ وہ اس کی تعریف و مدح کرتے رہیں گے،
اور جب کوئی کام ان کی خواہش کے خلاف ہوتا ہے چاہے وہ حق ہی کیوں نہ ہو تو وہ اس کی مذمت کرتے ہیں اور مخلوق سے ایسا سلوک کرتے ہیں جس میں جاہ و مرتبہ کی طمع ہوتی ہے اور عمل باطل پر خلق سے مداہنت کرتے ہیں۔ جاہل صوفیاء وہ ہیں جن کا کوئی شیخ و مرشد نہ ہو، کسی بزرگ سے انہوں نے تعلیم و ادب حاصل نہ کیا ہو، مخلوق خدا کے درمیان بن بلائے مہمان کی طرح خود بخود کود کر پہنچ گئے ہوں، انہوں نے زمانہ کی ملامت کا مزہ تک نہیں چکھا ہو، اندھے پن سے بزرگ کے کپڑے پہن لیے اور بے حرمتی سے خوشی کے راستے پر چل کر ان کی صحبت اختیار کر لی، غرضے کے وہ خود ستائی میں مبتلا ہو کر حق و باطل کی راہ میں قوت امتیاز سے بیگانہ ہے۔ یہ تین گروہ ہیں جن کو شیخ کامل ہمیشہ یاد رکھے اور اپنے مریدوں کو ان کی صحبت سے بچنے کی تلقین کرے۔ یہ تینوں گروہ اپنے دعووں میں جھوٹے ہیں اور ان کی روش ناقص اور نامکمل اور گمراہ کرنے والی ہے۔ حضرت ابو یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے 30 سال تک مجاہدہ کیا مگر مجھے علم اور اس کی پیروی سے زیادہ مشکل چیز اور نظر نہیں آئی۔ ان کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ طبیعت کے نزدیک علم کے مطابق عمل کرنے کے مقابلہ میں آگ پر پاؤں رکھنا زیادہ آسان ہے، اور جاہل کے دل پر 1000 بار پل صراط سے گزرنا اس سے زیادہ آسان ہے کہ ایک علمی مسئلہ سیکھے۔ فاسق کے لیے جہنم میں خیمہ نصب کرنا اس سے زیادہ محبوب ہے کہ وہ کسی ایک علمی مسئلہ پر عمل پیرا ہو۔ اے طالب راہ حق، تمہیں لازم ہے کہ علم حاصل کر کے اس میں کمال حاصل کرو۔ بندہ کتنا ہی کامل علم حاصل کر لے، علم کے مقابلے میں وہ جاہل ہی ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ ہمیشہ یہ سمجھے کہ میں کچھ نہیں جانتا، کیونکہ بندہ بندگی کے علم کے سوا کچھ سیکھ نہیں سکتا، اور بندگی راہ خدا میں بہت بڑا حجاب ہے۔ اسی ضمن میں ایک بزرگ کا خوبصورت ارشاد ہے، علم کے ادراک سے عاجز رہنا ہی علم کا ادراک ہے، نیکوں کی راہ سے ہٹ جانا شرک کے برابر ہے۔ جو شخص علم کی کوشش نہیں کرتا اور اپنی جہالت پر قائم رہتا ہے ہمیشہ مشرک رہتا ہے، اور جو سیکھتا ہے اور اپنے کمال علم میں اسے یہ معنی ظاہر ہوں اور اس کی علمیت اسے یہ نصیحت کرے کہ اس کا علم اپنے نتیجہ کار میں بجز عاجزی کے کچھ نہیں ہے اور علم الہی پر معلومات کا کوئی اثر ہی نہیں پڑتا، اگر اس میں عجز کی خوبی پیدا ہو جائے تو در حقیقت علم کی تہ تک اس کی رسائی ہو سکتی ہے۔